اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس سلسلے کو عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور ہمیں قرآن مجید سیکھنے سمجھنے والا بنائے۔ قرآن مجید سیکھنا ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور قرآن مجید کا طالب علم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے، اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سکھائے۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیر فقیر سب سے بہترین ہیں، مشائخ سب سے بہترین ہیں، علماء کرام قاری حضرات سب سے بہترین ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں، پیر و فقیر یہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں اللہ کی نظر میں، سب سے بڑا وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ قرآن سیکھنے سکھانے کی کوشش ہے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر یہود کے ایک شعبے کا ازالہ ہے، اور پھر ان کی اس نوعیت کی باتوں کی تردید ہے۔ پہلے ان کی صفات بیان کی گئی تھی، بری صفات جو برائیاں ہیں وہ بیان کی گئی تھی، اور پھر یہاں پر مزید ان کے بارے میں بتایا گیا۔ یہود کا ایک سکین اور علی بن زید، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے بعد کسی کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر سمجھا دیا کہ وحی نازل فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وحی نازل فرمائی ہے، بلکہ ان کا اس کے ساتھ دوسرا اشکال یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء میں سے کسی کے پاس اللہ نے کتاب، حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمائی۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی پر وحی نازل نہیں فرمائی، اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کسی پر نازل نہیں فرمائی۔ تو ان دونوں شبہات کا ازالہ کیا کہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء پر بھی وحی نازل فرمائی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے لیے کتاب کا نازل ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتا۔ تو جیسے دیگر بہت سے انبیاء ان کے ساتھ کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، تو اسی طریقے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اور دیگر ایسے بہت سے انبیاء گزرے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور کئی ایسے پیغمبر ہیں جن پر کتابیں نازل نہیں ہوئیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے پھر بھی پیارے پیغمبر تھے۔ اللہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ، ہم نے وحی نازل کی، اِنَّا یقین رکھو کہ ہم نے اوحینا وحی نازل کی، الیک آپ کے اوپر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے ہم نے نازل کی حضرت نوح علیہ السلام پر اور اس کے بعد جو نبی تھے ان پر، ان میں خاص طور پر انبیاء و اوحینا جیسے حضرت ادریس ہیں، حضرت شیش ہیں، ایسے بہت سے انبیاء گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیگر جیسے عاد اور ثمود کے حضرت صالح علیہ السلام اور اس طریقے سے دیگر انبیاء گزرے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نبیین کے بارے میں بہت سی تحقیقات ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ 1,24,000 بعض روایت کے مطابق 8,000، اور دونوں ہی روایتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ 8,000 والی روایت بھی اپنی جگہ درست ہے، اور 1,24,000 والی روایت بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن 8,000 والی جو روایت ہے، 1,24,000 والی روایت اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے۔ 1,24,000 کے اندر وہ روایت 8,000 والی خود بخود آ جاتی ہے، لہٰذا 1,24,000 احتیاطاً کہا جاتا ہے، اور 1,24,000 والی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کی روایت بڑی تفصیل ہے اس روایت کے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی نازل کی حضرت ابراہیم کے پاس، اسماعیل، اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس طریقے سے دیگر قبیلوں کے انبیاء پر، عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون و سلیمان علیہ السلام، ہم نے ان سب پر وحی نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسباط کا ترجمہ میں نے یہاں سے دیگر قوموں سے کیا، لیکن اسباط کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اس میں آگے، تو ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام آگے، اور اس طریقے سے دوسرے لوگ آئے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔
خاص طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان کی تخصیص کے لیے یا ان کو خاص طور پہ بڑا بتانے کے لیے، لیکن یا بطور مثال کے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے صحیفے نازل فرمائے تھے، اسی طریقے سے دیگر بہت سے انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے دیگر بہت سے صحیفے نازل فرمائے۔ اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا رسلا قد قصصناہم علیک، اور وہ رسول جن کا ذکر ہم نے آپ کے اوپر کیا، من قبل آپ سے پہلے، اور رسلا اور ایسے رسول ان پر بھی ہم نے وحی نازل فرمائی، لم نقصص علیک جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، ان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے اوپر قصے بیان کیے، کسی کے قصے بیان نہیں فرمائے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کلام کیا، وکلم اللہ اور کلام کیا موسیٰ سے تکلیما کلام کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ تکلیمہ کا یہاں ترجمہ ہم براہ راست سے کریں گے، اگرچہ اس کا مطلب کلام سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر براہ راست کلام کرنا مراد لیا جائے گا عقیدے کے روح سے۔ معتزلی حضرات نے اس کا ترجمے بہت غلط قسم کے کیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام نہیں کیا، لیکن یہاں پہ کلم اللہ ہے، کلم اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے کلام کیا۔ کلم اللہ موسیٰ ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، لیکن یہاں کلم اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے کلام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ جی ہمارا یہ کام کر دیجیے، اللہ جی ہمارا وہ کام کر دیجیے، تو ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے ہم سے کلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کلام کرتے ہیں، لیکن کلام اس کو کہتے ہیں جس کو جو آپ کو سنائی بھی دے، لیکن وہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت آپ سے کلام نہیں کرے، لیکن آپ اللہ سے کلام کریں۔ ہاں ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن جس کو کنورزیشن کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ سنائی دیتی ہے اور وہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت جنت میں یہ دولت عطا فرمائیں گے، اس وقت جنتیوں کا کیا حال ہوگا۔ جب انسان اپنے محبوب سے بات کرتا ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو اوقات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، تو کیا عالم ہوگا کہ جب اللہ رب العزت ہم نکموں سے، ہم گندوں سے بات فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے۔ ہم تو ہیں گھٹیا اور گندے ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ سعادت نصیب فرمائے۔ رسولا، یہ وہ رسول تھے، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری سناتے تھے، جو خوشخبری سنانے والے تھے، مبشرین خوشخبری، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے، لئلا یکون للناس اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بعد رسول بھیجنے کے بعد، یعنی لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں علماء ہیں، آج کے زمانے میں کتابیں ہیں، آج کے زمانے میں مبلغین ہیں، آج کے زمانے میں قرآن مجید ہے، قرآن و حدیث ہے، جو ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ حرام ہے، ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ کی چیز ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور اللہ کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے کامل اقتدار کے حوالے سے یہ سب کر دیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ساری بات کر دی اللہ رب العزت نے، ایک بات سمجھا دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یہ سب چیزیں گواہ، یعنی دیگر پیغمبر بھی آئے ہیں، تو جب وہ پیغمبر آ سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پیغمبر بن سکتے؟ ہاں بالکل بن سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر۔ جب وہ سب پیغمبر بن سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیغمبری کے لیے چنا ہے، تو یہ سب بات ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ رب العزت آگے مزید فرماتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہے، کیا پیاری بات ہے، مزہ آ جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ اللہ رب العزت خود آپ علیہ السلام کی رسالت پر گواہی دیتا ہے، یہ سب چیزیں تو، لیکن اللہ یشہد، اللہ خود گواہی دیتے ہیں، بما انزل الیک، اس بات کے اوپر جو نازل کیا آپ کے اوپر، انزلہ بعلمہ، کہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، علم کامل کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون،
یعنی ایسے نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہو آپ کے اوپر وحی نازل ہوگی، ایسا نہیں. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے نہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، لیکن پھر بھی فرشتے گواہی دیتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی. لیکن اس کے باوجود ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. اللہ کے راستے سے روکنا ہم مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا ہم نیک لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. ہم نیک لوگ کا مطلب جو نیک سمجھے جاتے ہیں، ورنہ ہم کہاں سے نیک ہو گے. فضلوا ضلالا بعیدا، فرمایا کہ وہ فضلوا ضلالا بعیدا، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے. فضلوا، وہ بھٹک کر نکل گئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، کفر کیا اور ظلم کیا، کفر کیا اور ظلم کیا، یعنی کفر کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وظلموا، یعنی دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اس سے اٹیچ ہوگا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو پھر اللہ رب العزت ان کو بخشنے والے نہیں ہیں. لم یکن اللہ، اللہ تعالیٰ پھر نہیں ہے، لیغفر لهم، کہ ان کو بخشتے ہیں. ولا لیہدیہم طریقا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کو راستہ دکھانے والے. چنانچہ جو دین کے کسی کام میں رکاوٹ بننے والے ہیں، جو دین کی کسی کام کے اندر روک بننے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو راستہ بند ہے، سوائے ایک راستے. کون سا راستہ؟ الا طریق جہنم خالدین فیہا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وکان علی اللہ، وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے. لہٰذا اب تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو یہ کرنا ہے، اے انکار کرنے والوں، تم کو یہ کرنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق، رسول تمہارے پاس آیا حق بات لے کے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے. ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ کا ہے. وکان اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خود حکمت والے ہیں. ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اس آیت کے ساتھ کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل میں آپ کو واٹس ایپ پر بھیج رہا ہوں اس درس کے ساتھ. آپ لوگ اس تفصیل کو لازمی پڑھیے گا، اس میں چیدہ باتیں اپنی بیاس کے اندر نوٹ کر لیجیے گا، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.